کہ جس کی کوکھ میں آگ لگی. میں اس زوجہ کو کیا بتاؤں کہ جو نوجوانی کے عالم میں 9 سال اس ابتلا سے گزرتی رہی اور اب بیوہ ہو گئی. میں اس بچی کو کیا کہہ کے سمجھاؤں کہ جب اس کا باپ چوٹ کھایا تھا اس وقت وہ سمجھ بھی نہیں سکی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. آج تو کچھ سمجھنے کے قابل 9 سال میں ہو گئی کہ کیا ہوا ہے. اب میں کیا تسکین دوں اور کیا کلمات تعزیت کہوں. بس میں اتنا کہوں گا, بوڑھی ماں کے لیے ایک جملہ کہوں گا. ظاہر ہے کہ باپ پہلے ہی گزر چکے ہیں, ماں کا کتنا سخت امتحان ہے. بس اتنا کہوں گا کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین کہ جن کو ان کی اولاد کا کاندھا مل جائے. بیٹیاں زینت جنازہ ہوں, کوئی آئے نہ آئے, بیٹیاں روتی ہیں جنازے پر تو رونق ہوتی ہے ماں باپ کے جنازے پر. اور کوئی جنازہ اٹھانے والا ہو یا نہ ہو, بیٹے ہو اگر, تو کتنی روح کو تسکین ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد اپنے جوانوں کے کاندھے پہ, روح شادمان ہوتی ہے. امتحان تو یہ ہے کہ جوان اولاد کا جنازہ بوڑھا باپ اٹھائے اور ماں دیکھ رہی ہو. 2-4 جملوں میں زحمتیں تمام. امتحان تو یہ ہوتا ہے کہ جوان کا جنازہ باپ اٹھائے اور ماں دیکھ رہی ہو جنازہ لاتے ہوئے, اور یہ بھی دیکھ رہی ہو کہ اٹھا کے چل نہیں پا رہا ہے باپ. یہ کون جنازہ ہے؟ یہ صحرائے کربلا میں ایک وہ غریب الوطن ہے کہ جو تقریباً 70 جنازے اٹھا چکا ہے, اور اب وہ اپنے جوان شبیہ رسالت کا جنازہ اٹھا کے چلے تو مگر اٹھا نہیں پا رہے تھے. بچوں کی مدد سے لے کر آئے. بانو بھی دیکھ رہی ہے اور پھوپھی بھی کہ جس نے پالا ہے. سنو گے عزادارو, جوان کی موت حادثاتی طور پر بھی ہو تو بھی ناقابل برداشت ہے, مگر کتنا کیسا کلیجہ تھا مضبوط حسین کا کہ اپنے جوان کو اجازت دے رہے ہیں جانے کی, مگر دیر سے اجازت دینا. واردات قلبی بیان کر رہے ہیں کہ حسین کے لیے یہ منزل آسان نہیں تھی. طرفین سے دیکھیے امتحان ہے. ایک وہ جوان ہے جس کا جنازہ زمین سے اٹھا کے لے کر آئے, اور ایک وہ بیٹا ہے حسین کا جو حسین کے ہاتھ ہی پر جنازہ بن گیا. محسوس کر رہے ہیں صاحبان اولاد, حسین کے ہاتھوں پر ہی وہ بچہ جنازہ بن گیا. وہ رباب کا شیر خان جو ہاتھ حسین سب کے جنازے کو زمین سے اٹھا کے لے چلے, یہ وہ بچہ, یہ امتحان حسین ہے جو باپ کے ہاتھ ہی پر جنازے میں تبدیل ہو گیا. اور ایک طرفین پہ امتحان میں عرض کیا, اور ایک امتحان یہ ہے کہ جوان بیٹا بابا کا جنازہ نہ اٹھا سکا. تبھی تو سجاد کی جان نکلی جا رہی تھی. کوئی جلدی تسکین قلوب کے لیے پسماندگان کے چاہنے والوں کے چند جملے بول رہا ہوں. ہاں عزادارو, ایک تو یہ امتحان ہو گیا, ماں کا امتحان یہ ہے کہ جنازہ لا کے اس کے سامنے رکھا گیا, اور سر کٹا ہوگا تو اکبر کا سر بھی تو سامنے ہی ماں کے کٹا ہوگا. عزادارو عجب منزل ہے. یہی سبب ہے کہ نیزے پر اسیری کی منزلوں میں ایک خاتون روتی ہوئی جلدی اس نیزے کے قریب آئی کہ جس میں سے علی اکبر تھا. ارے وہ آ کے کہنے لگی, ہے پروردگارا, یہ حسین سا چہرہ, یہ ماہ 2 ہفتہ بھی شرمندہ جس کے حسن کے آگے, یہ اونٹی ہوئی چہرے پہ زلفیں اور یہ خون چہرے پہ لگا ہوا. اے پروردگارا, اتنا حسین جوان, تجھ سے دعا کرتی ہوں میں کہ جب اس کا سر کٹا ہو تو اس کی ماں مر گئی ہو. روایت پہلو سے آواز آئی کہ میں ہی مادر اکبر ہوں.
عزاداروں، آپ نے بھائیوں کو دیکھا، آسان نہیں ہوتا چھوٹے بھائی کا جنازہ بڑے بھائی کے لیے اٹھانا، آسان نہیں ہوتا۔ میں سمجھوں گا ارے وصیت اپنی جگہ پہ ہے، شاید ایک وصیت کا راز یہ بھی ہو کہ عباس جانتے تھے کہ حسین میرا جنازہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ حسین سے پوچھو، عباس کے مرنے سے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی کے مرنے سے بڑے بھائی کا کیا حال ہوا؟ فقط لفظوں میں ذرا سا اظہار ہو گیا کہ الان انکسر ظہری، اے بھیا کمر ٹوٹ گئی، راہ حیات روح حیات نکل گئی۔ بس عزیزو، اب میں بہن کے لیے کیا کہوں، بس اتنا کہوں گا کہ اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے، اور محمد بھی ہے، قاسم ابن حسن بھی ہے۔ ارے جنازے زمین پہ پڑے ہیں، نیزوں پہ سر ہے، بہنوں کی سواریوں کے قریب، بھائیوں کے سر جس میں اصغر کا سر بھی کبھی سکینہ کے سامنے، کبھی فاطمہ بنت الحسین کے سامنے۔ بس عزیزو دو فکرے، ارے زوجہ کو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیا کہہ کے سمجھاؤں۔ ارے کبھی رباب کی طرف نظر کر لو، اور کبھی ارے ام فروا کی طرف نظر کر لو، کبھی مادر محمد